اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ جو مضمون ہم نے پڑھا عفت میں سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس آیت کا بار بار ذکر آیا، اس لیے میں نے اسی کو منتخب کیا کیونکہ آیت بہت تختہ مشق بنی ہوئی، کسی نے کوئی نتیجہ نکالا، کسی نے کوئی لکھ کرنا، لوگوں نے معاملہ اور ضائع کیا کہ یہ کیا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ مگر اس کی وضاحت سے پہلے میں حکیم صاحب کی تائید میں نا اللہ نے سلامت رکھے کہ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے بڑھاپے میں ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے ایک کو پایا تو پھر بھی ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہیں لے سکا تو بڑا بد نصیب ذلیل اور رسوا ہو گیا وہ شخص، تم وقت نے ایسا موقع ضائع کر دیا۔ اس کے لیے ایک مثال جو دل ہلانے والی ہے کہ اللہ کے رسول کی زیارت کے لیے ہم خواب میں بھی ہم متمنی ہیں کہ اگر جاگتے نہیں دیکھ سکے خواب میں حضور نظر آ جائے، اور خود نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا مجھے دیکھ لو کہ لوگ یہ چاہیں گے کہ اپنا مال اور سب کچھ قربان کر کے مجھے دیکھ سکیں مگر نہیں دیکھ سکیں۔ حضور کی زیارت اتنی بڑی بات تھی شرف کی، اور آپ کے زمانے میں موجود تھا وہ شخص اور قریب ہی تھا یمن میں، حضرت سے ویسے کرنی دور بھی نہیں تھا، پاس ہی تھا یمن، مگر حضور کو ملنے نہیں آیا۔ اور آپ نے اس کی تعریف اس حد تک بیان کی کہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یمن میں ایک شخص ہے ویس اس کا نام ہے، وہ اگر تمہیں ملے تو اس سے بخشش کی دعا کروانا۔ صحابہ کرام کو آپ نے یہ کہا اور فرمایا کہ اس کے اگر نشانی پوچھے نا وہ تو بتانا کہ تمہارے جسم پر برس ہو گیا تھا، اللہ سے تم نے دعا کی تو سارا برس دور ہو گیا فل بیری، مگر 1 روپے کے برابر نشان باقی ہے، اور اس کی خبر اس کے سوا کسی کو نہیں، قبیلے کو بھی نہیں پتہ چلا، اندر ہی معاملہ تھا، رب سے دعا کی ہو گیا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا قریب ہوتے ہوئے صرف اس لیے میری خدمت میں حاضر نہیں ہوا کہ اپنی ماں کی خدمت نہیں چھوڑ، ماں کی خدمت میں لگا رہا، اتنی بڑی دولت جو نا اس کو چھوڑ دیا۔ تو حضور نے پھر اس کی یہ شان بیان کی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حکومت سنبھالی تو وفد ملتے تھے حج کے موقع پر، تو آپ نے یمنیوں سے پوچھا، سارے لوگ آئے، آپ نے فرمایا تو ہمارے اندر کوئی ویسے نامی بھی آدمی ہے؟ انہوں نے سمجھا وہ تو معمولی ہے، کسی کے دل میں اس کی کوئی قدر نہیں تھی، اونٹ چرانے کے لیے اس کو نہ چھوڑا ہے مناب میں، خود ملنے آ گئے۔ انہوں نے کہا ایسا تو کوئی آدمی نہیں جو آپ کی ملاقات کے لائق ہو۔ آپ نے فرمایا یہ چھوڑو بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہاں اونٹوں کی نگرانی کر رہا۔ تو آپ خود گئے، ملے، نام پوچھا، وہ نشانی بتائی اور پھر بخشش کی دعا کے لیے کہا۔ اس نے کہا حضرت آپ رسول اللہ کو ملے، آپ کو دیکھا، آپ میرے لیے دعا کریں، میں کیا آپ کے لیے دعا کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، حضور نے ہدایت فرمائی۔ اس وجہ سے ان کی پھر شہرت ہو گئی، یمن میں لوگ عزت کرنے لگے، پھر چھپ گئے، کوفہ جا کر چھپ گئے، مسجد میں آتے اور حدیث پاک میں آتا کہ باتیں ہوتی رہتی، آخر میں وہ شخص نہ پھٹے پرانے کے لباس میں ایسی بات کہتا جو فیصلہ کن ہوتی، سب لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا کہ اصل مسئلہ یہ ہے۔ آنا روح ہٹ گیا، تلاش کی تو جا کے مکان میں دیکھا کہ لباس نہیں تھا، ایک معمولی چادر تھی جس میں وہ چھپا بیٹھا۔ تو پھر دیکھنے والے نے اس کو خرید کر چادر دی، تو ان کی زندگی میں سب سے اعلیٰ دن تھا کہ کسی نے کپڑا خرید دیا، مگر پھر گم ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی کی جنگ جب صفین ہوئی ہے حضرت معاویہ سے، اس وقت ان کی مدد کے لیے آئے اور وہاں شہید ہو گئے۔ دیکھیں ماں کی خدمت میں رسول اللہ کی زیارت کو چھوڑ دیا، اور مرتبہ یہ پایا کہ حضور نے کہا اس سے بخشش کی دعا کروانا۔ اسی لیے حضرت امام جعفر الصادق ان کا ایک ساتھی تھا ابراہیم، اس نے کہا امام میرے والد اب اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ وہ استنجا بھی خود نہیں کر سکتے، لقمہ توڑ کر منہ میں نہیں اپنے ڈال سکتے،
میں ہی سب کچھ کرتا ہوں۔ آدمی امیر تھا تو آپ نے فرمایا ابراہیم دیکھنا اس کام کے لیے کوئی خادم نہ رکھنا، آپ یہ کام کرنا، جب تک تیرا والد ہے تو یہ خدمت انجام دے رہا تجھے پتہ ہی نہیں کہ تیرے لیے نیکیوں کے پہاڑ کتنے جمع ہو رہے۔ مگر بدقسمتی وہی جو حضور نے فرمایا کہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، جنہوں نے ماں اور باپ یا دونوں میں سے ایک کو پایا مگر جنت نہیں لے سکے، وقت ضائع کر دیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے اسی طرح ایک شخص نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا یار میں مسئلہ نہیں بتاتا کہ تو طلاق بیوی کو دے یا نہ دے، اتنی بات سمجھ لے تیرا باپ اوسط ابواب الجنت، جنت کے جتنے دروازے ہیں نا ان میں سے سب سے اعلیٰ دروازہ جس سے داخل ہو سکتا ہے وہ باپ ہے۔ اب اس کو رکھ رہے یا برباد کر رہی ہے، چاہیے اپنی بات۔ تو اللہ توفیق دے، یہ اللہ رسول نے جو باتیں کہی نا ان کو ہم پلے باندھیں، یہ زندگی بھی خوشگوار گزرے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نام کے مستحق ہوں۔ تو سورہ النور اس میں یہ آیت کریمہ آئی، اللہ پاک نے اس کو نازل کیا۔ پہلے بھی قرآن مجید کے نزول کا بیان ہے، بَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے مبینات واضح ہدایات ہمارے لیے اتار دی۔ مَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ مِنْ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، واضح تعلیمات ہیں، یہ بھی انعام ہے تم پر کے مبمر گول مول باتیں نہیں اتاری، واضح ہدایات ہیں، اور ساتھ ساتھ تم سے پہلے لوگ جو گزرے نا ان کے بارے میں کہ جنہوں نے عمل کیا دین پر وہ کتنے اعلیٰ مراتب پر پہنچے، جنہوں نے مخالفت کی وہ تباہ ہوئے۔ وہ تاریخ بھی میں نے اس میں بیان کر دی ہے قرآن میں، احکام کے ساتھ ساتھ تجربہ کہ کیا ہوتا رہا تھا، شریعت کی مخالفت کرنے والے کس انجام کو پہنچے، اور جنہوں نے دین پر عمل کیا ان کے معاشرے میں کیا برکات ظاہر ہوئیں۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، کیسی قرآن پاک کی تعریف کر لی کہ واضح ہے، پچھلی امتوں کے واقعات جو ہیں وہ بطور نصیحت بیان کر لیے گئے۔ موعظہ برائی سے روکنے کے لیے جب ڈانٹا جائے نا اس کو واعظ کہتے ہیں، معمولی جو ترغیب وغیرہ وہ نہیں۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اس کتاب کا یہ حال ہے کہ جن کے اندر ذرا بھی یہ احساس ہے نا کہ نیکی بدی میں فرق کرنا ہے اور اچھی زندگی گزارنا ہے، ان کے لیے یہ موعظہ ہے، بالکل برائی سے انہیں ڈانٹ دیتی ہے اور چھڑا دیتی ہے۔ اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اور فرمایا اس کے نور کی مثال ایسے سمجھو جیسے ایک تاک ہے، اس میں چراغ رکھا ہوا ہے۔ تاک ہے کہ جو بند ہوتا ہے، جیسے یہ ہے نا کہ اگر کھلا ہو دوسری طرف بھی نہیں، وہ پھر روشن دان کہنے جو مرضی، یہ جب مشکات ہوتا ہے نا یہ ایسا دیوار میں گڑا کے ایک طرف کو کھلا دوسری طرف سے بند ہے۔ غور کرتے جانا اللہ تعالیٰ اپنے نور کو سمجھانے کے لیے اس زمانے میں جو اعلیٰ ترین روشنی کا اہتمام تھا اس کا بیان کر رہا۔ اگر یہ بلب ہوتے نا 10,000 پاور کے تو ان کی مثال دے دیتا کہ اللہ کا نور کوئی معمولی نور نہیں، وہ کیا میں بیان کر دوں گا۔ وہ نور جو ہے نا آسمانوں اور زمینوں کا اللہ تعالیٰ کا، اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے ایک تاک ہے۔ تاک کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر روشنی ساری نا ادھر منعکس ہوتی ہے، اگر کھلا ہو تو پھیل جاتی ہے، کچھ ادھر کو آ گئی ادھر نکل گئی، بند ہو نا تو ساری پھر جمع ہو کر ایک طرف کو آ جاتی ہے۔ ایک صفت تو یہ بیان فرمائی، تاک میں چراغ رکھا ہوا، کھلی جگہ نہیں کہ پھیل جائے روشنی۔ اور فرمایا المصباح فی زجاجہ، پھر وہ جو چراغ ہے نا وہ بھی شیشے میں ہے، شیشے میں نہ ہو کھلا ہو بتی وغیرہ، اس کی جو لاٹ ہوتی ہے ادھر ادھر ہوا اس کو کھلاتی رہتی ہے، سیدھی نہیں کھڑی ہو سکتی، برقرار نہیں رہتی۔ فرمایا وہ شیشے میں ہے، اب شیشہ بھی میلا ہو پھر بھی روشنی مدھم ہو جاتی۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب، سارے اجزاء دیکھتے ہیں، بتانا یہ ہے کہ اللہ کا نور بہت ہی کامل اور اعلیٰ، اس میں کسی لحاظ سے کمی نہیں۔ شیشہ جو ہے وہ اتنا صاف اور روشن ہے جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ ہوتا، کوئی اس میں میل نہیں، کوئی خرابی نہیں۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اب اس میں جو تیل جل رہا ہے نکما تیل اور دھواں دینے والا، پھر بھی کام خراب ہو گیا۔ نہیں، اس میں جو تیل جلایا جا رہا نا اس میں چراغ میں، وہ مبارک درخت زیتون کا، زیتون کا درخت ہر لحاظ سے مبارک ہے، سالن بھی ہے، وہ تیل بھی ہے ملنے کے لیے، خوراک بھی ہے، اتنے فائدے اس کے کہ لوگ کہتے ہیں واقعی یہ شجرت مبارک ہے، برکتوں والا درخت، لا شرقیت ولا غربیہ، اور ساتھ یہ بھی ہے نہ وہ مشرق کی طرف ہے اس باغ کے، نہ مغرب کی طرف، کہ کسی وقت دھوپ پڑتی ہو کسی وقت وہ پھر جل جاتے ہیں، خشک سے درخت ہوتے ہیں، درمیان میں سینٹر سر سبز و شاداب، اس کا تیل بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہ سارے اجزاء بیان کر رہی ہے
اب فرمایا کہ جب یہ سارے اجزاء اکٹھے ہو گئے، طاق ہے، اس میں چراغ ہے، چراغ شیشے میں ہے، شیشہ اعلیٰ ترین صاف ہے، تیل جو ہے بہت اعلیٰ جو دھواں نہیں دیتا، یہ کہا تو زیادہ آ قریب تھا کہ وہ جو ہے نا تیل خود ہی روشنی دینا شروع کر دے، اپنے آپ چراغ بھڑک اٹھے، ولا لم تمسسہ نار، بے شک آگ نہ ہی اس کے پاس آئے، دیا سرائی اتنا اعلیٰ تھا کہ قریب تھا کہ وہ خود ہی روشن ہو جائے، مگر ساتھ اسی پر بات نہیں رہی، آگ بھی آ گئی، نور علی نور، اب وہ جو ہے نا چراغ روشنی پر روشنی، تھوڑا نہیں نور پر نور چڑھا ہوا، اب ہے وہ کیا، آخر میں کھول بھی دیا، صوفیوں پر نہیں چھوڑا کہ نور السماوات اللہ نور ہے فلاں، نہیں، یہد اللہ لنور من یشاء، وہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا، جس کو توفیق دیتا نا وہ اس نور کو پہچان لیتا، تو نور کیا، دین، وہی قرآن جس کو کہا تھا نا کہ وہ واضح تعلیم لے کر آیا ہے، اس میں لوگوں کے حالات ہیں قوموں کے، اور وہ نصیحت ہے، اس نور کی تعریف کی ہے، اسی لیے قرآن کو ہدامہ نور کہا کہ قرآن نے جگہ جا کہ وہ ہدایت ہے اور نور ہے۔ اب اللہ کو جو کہا رہا نور السماوات پر، جیسے آپ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، کبھی ہوتا کہ ہم کہیں وہ منور ہے، روشنی کرنے والا، یہ کم بات ہے، اگر کہیں وہ سراپا نور ہے، عالم کو اگر آپ کہیں گے فلاں عالم ہے، یہ بھی اس کی بڑی مطلب، مگر یہ کہ وہ تو علم ہے، یعنی بجائے کہنے کے کوس میں یہ صرف تو اس کو کہے وہ سر سے پاؤں تک ہی، عادل کہیں آ کے منصف ہے، یہ کم بات ہے، اور کہتے ہیں وہ عدل ہے، زید عدل، زید تو عدل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو روشنی کی ہے نا، یعنی ہدایت دی ہے، جانداروں کو بھی دی ہے، بے جانوں کو بھی، زمین آسمان کی ہر شے جو ہے نا اس کو اس نے ہدایت دے دی، اسی لیے فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ تیرا رب کون ہے، انہوں نے کہا ہمارا وہ رب ہے الذی خلق کل شیء فعلہ، ہر شے بنائی ہے اور جس طرح اس نے کام کرنا اور جس کام کے لیے پیدا اس کو سمجھا دیا، وہ دوڑ رہی ہے ان قانونوں کے مطابق، ہر شے جو اس کو نا ہدایت مہیا کی، یہ نور ہے، انسانوں کے لیے تو وہی ہے، پھر اس سے بھی آگے، تو یہ جو کہا نا کہ بغیر آگ کے قریب تھا کہ روشن ہو جائے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ترجمہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو کیا نا، اللہ نور السماوات، اللہ آسمان و زمینوں کا نور ہے، یعنی ہادی ہے، نور کا کام کیا، جب روشنی آ جائے ہر شخص کو کھلی آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے یہ سانپ ہے یا رسہ ہے، پہلے دھوکہ ہوتا پتہ نہیں رسہ ہے یا سانپ مغالطہ، روشنی ہو جائے صاف کھل گیا کہ کیا معاملہ، تو اللہ تعالیٰ زمینوں آسمانوں میں ہر شے کو ہدایت دینے والا، معنی یہ کہ جو پیدا کیا نا، نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، انسان، سب کے لیے اس نے ہدایت کا بندوبست کر لیا، سمجھا دیا، وہ چیزیں دوڑ رہی ہیں ان طریقوں سے، ہمیں تھوڑی سی آزادی، ہم مخالفت بھی کر رہے تھے، نتائج بھگتے ہیں، پھر انسان مجبور نہیں ہے، اس کے لیے ذرا ہدایت کا پھر اعلیٰ سسٹم، ایک تو حیوانوں والا ہی ہے کہ پیدائشی پتہ ہے، آنکھ نے اس طرح دیکھنا، کانوں نے اس طرح سننا، وہ کافر مومن سب کے لیے برابر ہے، ایک جو ہے نیکی بدی اختیاری چیزیں، ان میں پھر اللہ تعالیٰ نے وہی اتاری ہے، وہی وہ آگ ہے جو آسمان سے اتری، یہ نور جو اندر تھا کہ بین آگ کے ہی روشن ہو جاتا، یہ اس کو آپ ضمیر کہہ لیں، فطرت کہہ لیں، جو ہدایت اللہ فعلہ ما فجورہا و تقویٰ، جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا کافر مومن، اس کو نیکی بدی سمجھا دی ہے، اور اسی وجہ سے یہ وہی کو بھی پہچانتا، نبی کو اسی لیے پہچان کہ اندر نور، اس کی باتیں سنتے پتہ چلتا ہے یار یہ تو میرا دل کہتا ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، جیسے ایک بدو نے جب قرآن مجید سنا سورہ نحل اور اس میں آیا ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر، اس نے کہا یار اس کے بعد کوئی شک رہ گیا کہ یہ کلام اللہ کا، تین باتیں جن کا حکم دیا اس کے بعد کوئی نیکی رہی نہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اور برائیاں جو روکنی وینہی عن الفحشاء والمنکر، گنتے جاؤ سب کیٹیگریاں جو ہیں ان تینوں میں ہیں، اس کے باہر کوئی بات نہیں، اس لیے اندر جو نور ہوتا ہے نا، بصیرت مسخ نہ کر رہے ہو، وہ خود دعائی دیتا کہ نبی جو باتیں کہہ رہے یار یہی تو ہونی چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، رحم ہونا چاہیے، بے ایمان لوگ اپنی فطرت کو مسخ کر لیں، تو جو اندر ہے نا ہدایت، وہ اللہ کا نور ہر کے اندر موجود ہے، کچھ اس کو ڈھانک دیتے ہیں کافر، بے ایمان چھپا دیتے ہیں نفسانی خواہشات کی، کچھ زندہ رکھتے ہیں، وہ ہدایت کو پہچانتے، اور آگ جو ہے وہ وہی ہے، اندر نور جو تھا پہلے کہ وہی کے بغیر بھی ہدایت کے لیے وہ کافی تھا، ناکام نہیں تھا، مگر لوگ پوری طرح اس کی روشنی کو محسوس نہیں کرتے، نفسانی خواہشات میں نا اس کو کچل دیتے ہیں، تو مدد کی اللہ نے کہ ایک نور اور اتار دیا آسمان سے، ایک اندر تھا نور فطرت، ایک نور وہی آ گیا، اب نور علی نور، فرمایا اب
جو تم ٹھوکریں کھاؤ گے نا کوئی بہانہ نہیں رہا، روشنی پر روشنی میں نے چلا دی، اندر بھی ہدایت بصیرت اور باہر بھی اللہ تعالیٰ کی وحی آ گئی۔ باقی فرمایا یہدی اللہ لنور من یشاء، یہ نور جو اس نے اتارا نا وہی اس کی طرف وہ جس کو مناسب سمجھتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جن کے اندر طلب ہوتی ہے نا یہدی الیہ من اناب، جو ڈھونڈتے پھرتے ہیں سیدھا راستہ، ان کو میں ضرور توفیق دے دیتا ہوں، وہ قبول کر لیتے ہیں۔ اور جو بے ایمان نہیں ماننا چاہتے بہانے، وما یضل الا الفاسقین، جو بدکار بننا چاہتے ہیں ان کو میں دھکا دے دیتا ہوں کہ جاؤ دفعہ ہو جو بدکاری کرتے رہو، نتیجہ آ جائے گا سامنے۔ تو ہدایت کی توفیق دے، نور کا بتا دیا کہ اپنے اس نور کی طرف پہلے اللہ ہی خود نور سم نہیں فرمایا، اصل میں سمجھانا اپنا نور چاہتا جو ہدایت ہے کہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے کہ بات ذہن میں بٹھانے کے لیے ان کے سامنے ایک پورا نقشہ بنا دیا جائے، جیسے بلیک بورڈ پر استاد بنا دیتا۔ یہ چراغ اور طاق میں اور شیشہ اور سارا سمجھایا، فرمایا لائٹ کا جو اہتمام اس زمانے میں تھا، اب سب سے اعلیٰ روشنی، فرمایا میں نے مدھم روشنی نہیں اتاری، وہی بہت اعلیٰ، اندر بھی کامل نور رکھا، باہر واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کو جانتا، کس طرح کوئی بات سمجھانی اور کس کو توفیق دینی کس کو نہیں۔ آگے میں اب وہ آیات چھوڑ دیتا ہوں، سمجھا دیا اللہ نے کہ کہاں ملے گا وہ نور، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں میں ملے گا جن کے بارے میں حکم دیا کہ ہر محلے میں بنائی جائیں مسجدیں، یذکر فیہا اسمہ، یہاں اللہ کا نام لیا جائے، جاؤ ان مرکزوں میں، وہ اللہ کے گھر ہیں۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے اتنی شان بڑھائی ہے ان مسجدوں کی، اب تو کوئی نہیں فساد کا اڈا بنی ہوئی دین ملا فی سبیل فساد، فرمایا ہر محلے میں یہ برانچ جو ہے نا بیت من بیوت اللہ، لوگ مکہ جانے کے لیے روتے ہیں وہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ مرکزی بینک ہے، یہ اس کی شاخیں، یہ بھی اللہ کے گھر ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا سبحان اللہ کہ گھر سے وضو کر کے اگر شخص مسجد کی طرف چلے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک گناہ اس کا معاف کرتا اور اس کی ایک نیکی لکھتا اور ایک درجہ بلند کرتا۔ اور روایتوں میں یہ بات آئی کہ جو آدمی مسجد میں آتا وہ اللہ کا ظاہر ہے، جیسے آپ مجھے ملنے کے لیے فرمایا تم ملاقاتی ہو، کسے ملنے کے لیے آئے؟ مزدور کون ہے؟ اللہ، اللہ سے ملنے کے لیے آئے۔ وحق علی المعذور ان یکرم ظاہرہ، جو جسے ملنے کے لیے آئے اس بات پر لازم ہوتا کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کا اکرام کرے، عزت کرے، ورنہ کمینہ کہہ رہے گا کہ مہمان ملنے آیا تھا اس کی کوئی عزت نہیں تھی۔ تو تم مہمان ہو، اس سے ملنے آئے ہو، وہ اپنے گھر میں آنے والوں کو خالی لوٹا دے کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم ہی جولیاں نہ پرو، گرد گدا ساحل باد تکفیر صاحب خانہ لے، گھر والا ڈھیر لگا کر بیٹھا ہو دروازے پر کہ آ جاؤ لے لو، کوئی نہ ساحل اپنی جولی پھیلایا تو قصور اس گدا کا ہے، ساحل سخی کا کوئی قصور نہیں۔ یہ مانگتی جو تھا بے وقوف نکلا، موقع تھا مانگنے کا، بات دوسری طرف نکل جائی۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بہت بڑے بزرگ تھے رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن شاذلی، ان کے ساتھ ایک اور بزرگ تھے، تو وہاں احد گئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے، شہیدوں کے لیے۔ اب جو باہر گیٹ لگا، اب بھی گیٹ لگ گیا، دروازہ بند تھا کفر پر، مگر اچانک کھل گیا بغیر چابی کے۔ وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے، اللہ کے ولی نے کہا موقع ہے دعا کا، یہ بیٹھے جو ہے نا جن کی برکت سے دروازہ خود کھل گیا، یہ اس زمانے کے چوٹی کے اولیاء، مگر ظاہر نہیں ہوتا، لوگوں کو یہی معلوم ہوتا کہ عام ہی کوئی آدمی ہے، یہ اللہ کے چھپے ہوئے بندے ہیں، کر لے دعا۔ تو اس وقت ایک شخص نے دعا کہ اللہ مجھے ایک دینار دے، 1 روپیہ دے دے، اس زمانے کچھ نہیں ملتا۔ جب مدینہ آئے تو اسے ایک آدمی ملا، اس نے 1 دینار نکالا اور اس کو دے دیا۔ تو امام سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے حج کے موقع پر کوئی کون سی عجیب بات ہے، انہوں نے ایک طرف سے یہ نالائق نکلا کہ موقع تھا کچھ مانگتا اللہ سے جنت ہے، ایمان مانگتا، دینار مانگا مل گیا، اور دوسری طرف انہوں نے فرمایا میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، جوانی کا حرم، اس زمانے میں خواہشیں کیا ہوتی، مگر وہ ملتزم پر چمٹا ہوا تھا، بیت اللہ شریف کا دروازہ اور حجر اسود، اس کے درمیان کی جگہ چمٹنے کی جگہ ملتزم، حضور چمٹے، صحابہ چمٹے، وہاں چمٹا ہوا تھا، اور وہ صرف یہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ تجھ سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے مل جائے، تو راضی ہو جائے، اور کچھ نہیں چاہتا۔ تو حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبندی نے فرمایا اس نالائق کی قسمت دیکھو اور اس بندے کو دیکھو، ایسی جگہ بھی وہ صرف اللہ سے اس کی رضا مانگ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا مجھے اگر یہ نور لینا ہے نا، سارا آگے پڑھ لینا، میرا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ نور سے مراد ہدایت ہے، ہدایت ایک اندر ہے جو چراغ ہے، بصیرت ضمیر، ایک باہر ہے جو آگ ہے، وہی آئی فی بیوت اذن اللہ، ان گھروں میں یہ نور ملتا ہے جن کے بارے میں اللہ کا حکم ہے
کہ یہ اپنے محلوں میں بنائی جائیں، وَيُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ، اور وہاں اللہ کا نام لیا جائے، اذانیں دی جائیں، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ تو بندے وہاں کون سے ملیں گے جن سے نور ملے گا؟ فرمایا وہاں صبح و شام اللہ کی تسبیحیں کر رہے ہوں گے، اللہ کی یاد دلا رہے ہوں گے، درس دے رہے ہوں گے، رجال، ایسے بندے، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر۔ قرآن پاک کا ہے، کوئی ہم احاطہ کر سکیں؟ اللہ کا کلام ہے، مخلوق اس تک نہیں پہنچ سکتی، تفسیریں لکھتے جائیں، ہر آدمی کو نئی بات سوچی۔ فرمایا وہاں ایسے بندے ہوں گے، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر، کہ ان کو اللہ کی یاد سے کوئی شے جو نا غافل نہیں کرتا، ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اور مثال کیا دی جو سب سے غافل کرنے والی، تجارت، خرید و فروخت ہے نا، دکاندار لوگوں نے کہاں ہوش ہوتی ہے، گاہک کو دیکھو، اس کو ساتھ بھاؤ کرو، سودے بیچو، فرمایا سارا سب سے زیادہ غافل کرنے والی چیز تجارت ہے، مگر یہ بھی انہیں غافل نہیں کرتا، وہاں بھی انہیں اللہ یاد ہوتا۔ ولا بیع عن ذکر اللہ، اب تجارت میں آ گیا، تجارت میں بیع اور شراء دونوں ہے، خریدنا بھی ہے بیچنا بھی ہے، مگر اللہ نے کہا تجارت انہیں غافل نہیں کرتی، حتیٰ کہ بیع بھی غافل نہیں کرتی، کہ بیچنا، خریدنے کی بات کہتے ہیں پھر خرید لیں گے، مگر بیچ رہا گاہک ہے، سوچتا کہ شاید پھر گاہک ملے یا نہ ملے۔ فرمایا وہاں جو مسجدوں میں جانے والے اصل بندے ہیں نا، جن کی صحبت سے نور ملتا ہے، وہ ہے کہ تجارت حتیٰ کہ بیع، بیچنا بھی انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ اب کیا کریں، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں، اسی لیے آتا نا کہ صالحین کا ذکر ہو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، ہم بن نہیں سکتے، وہ محبت پیدا احب الصالحین ولست منہم۔ شاعر کہتا میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں، بن نہیں سکا اس درجے کا، نیکوں کی بات تو کرتا ہوں، لا اللہ یرزقنی صلاحا، شاید اس بہانے سے اللہ بھی تھوڑا بہت حصہ ہمیں نیکی کا نصیب کر۔ ابراہیم الصائغ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، مجاہد قسم کے آدمی تھے، حکومت بگڑی ہوئی تھی، امام صاحب بھی جانتے تھے، مگر امام صاحب اس سے پہلے کئی تجربے کر چکے تھے کہ ساتھ دیا حضرت زید بن علی کا، وہ شہید کر دیے گئے، سال بھر ان کی لاش مسلمان حکومت میں لڑتی ہے، اور سال کے بعد اتاری تو آگ میں ہڈیاں جلا دی، امام حسین کے پوتے زید بن علی۔ اور بعد میں انہوں نے حشر دیکھا کہ ابراہیم اور محمد میرے زمانے میں اٹھے، آپ نے ان کی مدد کی، تھیلیاں بھیجیں، وہ بھی بیچارے شہید ہو گئے، مدینہ شریف کے باہری جگہ جہاں محمد نفس کی اغوا کر دیے گئے، اس لیے امام پھر محتاط ہو گئے کہ فائدہ کچھ نہیں، قیمتی جانے جاتی، مگر ابراہیم صائغ نہ چپ کر، وہ کہتا ہے امام صاحب جو ہو رہا ہے ملک میں، اس کے ہوتے ہوئے آپ خاموش رہیں گے کہ ہم ان کو جواب کیا دیں گے؟ جہاد ہونا چاہیے ان کے خلاف، میں بیعت کرتا ہوں۔ تو امام صاحب ہمیشہ کہتے ہیں یار ابراہیم مجھے لاجواب کر دیں، بات کا جواب نہیں، بات تو ٹھیک ہے، بے ایمانوں نے اسلامی حکومت برباد کر دی ہے، مگر دیکھا کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو وہ پھر چلے گئے بیچارے، ابو مسلم خراسانی نے انہیں شہید کر دیا۔ تو ابراہیم الصائغ کے جو سنار تھے، صائغ کہتے ہیں نا سنار کو، زیور بناتے تھے، اگر ایک چوٹ کی کسر باقی ہونا یوں ماریں زیور مکمل ہو جاتا، تو اذان آ گئی کان میں پڑ گئی، اللہ اکبر، چھوڑ دیتے، نہیں بلاتے، کہتے یہ اللہ کو یاد کرنا، تو اس نے بلا لیا اور ہم زیور مکمل کرتے رہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے بندے میرے گھروں میں ہوتے ہیں جن کو نہ تجارت نہ بیع، ان ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، باقام الصلاۃ، اور نماز کو وہ ادا کرتے ہیں جیسے اس کے ادا کرنے کا حق ہے، وایتاء الزکاۃ، اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ قرآن پاک دیکھیں نا کیسا فلسفہ، حکمت یونانیہ را خواندائی، حکمت روحانیہ را، یونانیوں کی ٹیپ پڑھتا رہتا، روحانیوں کی پڑھ، کیسے بتاتا کہ ہدایت مسجدوں میں ملے گی، ایسے بندوں کے پاس ملے گی، اور پھر ملے گی کنہیں، جو نیک بندے ان کے نشانی، ساری ان نیکیوں کا سبب کیا کہ وہ غافل نہیں ہوتے نمازیں، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ بس ایک ہی بات ان کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے قرآن کی برکت سے، ایک دن آنے والا ہے جس دن آنکھیں بھی الٹی ہو جائیں گی اور دل بھی گھبرا جائیں گے، قیامت ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، کون مدد کو آئے گا؟ ابو زید جو نا ایک حدیث کے بہت بڑے عالم راوی، خلیفہ مہدی عباسی مسجد نبوی میں داخل ہوئے بیٹھے تھے، تو لوگوں کا کہا امیر المومنین آئے ہیں، اٹھ کھڑے ہو، باب وہ اللہ کا ایک بندہ تھا، اس نے کہا لوگ اس دن کھڑے ہوں گے یوم یقوم الناس لرب العالمین، رب العالمین تخت پر ہوگا اور دنیا اس کے سامنے صف باندھے کھڑی ہوگی، حساب کتاب۔ خلیفہ کانپ گیا، اس نے کہا یار اس کو رہنے دو، واقعی ٹھیک کہا، کہ کھڑے تو اس دن ہوں گے جب اللہ
آپ عدالت کے لیے بیٹھے گا اور دنیا کھڑی ہوگی صافان. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیوں نیکی نہیں چھوڑتی؟ ایک ہی اکسیر ہے جس نے انہیں نہ بس کندن بنا دیا. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل گھبرا جائیں گے، آنکھیں پتھرا جائیں گی. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا. اب بات پھر اینڈ کیا ہوگا، ملے گا کیا ان کو؟ اللہ تعالیٰ جو کچھ انہوں نے اچھے نیک عمل کیے نا ان کا اعلیٰ ترین انعام دے گا. تھوڑا نہیں دے گا، جتنا بنتا اس سے بھی کروڑوں گنا زیادہ دے گا. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنی مہربانی سے اور بھی دے گا، جتنا ان کا حق بنا وہ بھی اور بہت زیادہ. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ جس کو چاہے گا حساب کے بغیر دے گا. اب ہمارے یہاں ترجمہ کر دیتے ہیں نا، کئی جگہ آتا کہ اللہ حساب کے بغیر، کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ کو حساب نہیں آتا، حساب بھول جائے گا. نہیں، یہاں یاد رکھیں میرے بھائی دوستو، حساب سے مراد گمان ہے کہ جس کا گمان بھی نہیں ہوگا اللہ وہ چیز دے. من حیث لا یحتسب، رزق دے گا اس وقت بھی جب کسی کو یہ توقع بھی نہیں ہوگی کہ مجھے ملے گا. ورنہ حساب کا کہتے ہیں کمپیوٹر، اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے، حساب بغیر حساب کیا ہونا، سب حساب ہے، مگر توقع نہیں، کسی کو امید بھی نہیں تھی کہ مجھے ملے گا، دے دے گا. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء. اب دوسری طرف کافر بے ایمان آ گئے، یہ تو ہدایت پانے والے. فرمایا ان بے ایمانوں کی مثال ایسی ہے کہ ان کے عمل اس طرح ہوں گے جس طرح گرمی کے دنوں میں دور سے چمکتی ہوئی ریت جو پانی نظر آتی ہے اور پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے، وہاں جاتا ہے حتیٰ اذا جاء لم یجد شیئا ووجد اللہ عندہ، وہاں جاتا پانی پینے کے لیے، پانی نہیں ملتا، بلکہ اللہ تعالیٰ حساب کے لیے موجود ہوتا ہے. وہ فیصلہ سنا دیتا ہے کہ ختم کرو فرشتے جان کب حساب پورا ہو جائے. ان کو انعام ملیں گے. یہ سمجھتے ہم نیکیاں کر رہے ہیں، ہم نے فلاں اسپتال بنا، کئی کیا جائے کافروں نے بھی یار وہ بنایا ہے، کچھ نہیں. جب اللہ کے حکم کے مطابق نہیں بنایا، اللہ پر احسان کیا، کچھ ثواب نہیں ملے گا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کر، دور نہ سمجھو قیامت کو آنے ہی والی ہے. اور کظلمات فی بحر الجین یغشیٰ موجہ، یا ان کی مثال فرمایا ایسے ہے کہ گھپ اندھیرے ہوں، آدمی کسی گہرے سمندر میں، آج سمندر کا پانی پہلے ہی نیلا گہرا سمندر، وہ بھی درمیان میں اندھیرے رات کے بادلوں کے، موج پر موج چڑھی آتی، موج من فوقی موج من فوقی صاحب، اوپر بادل ہیں. جیسے نور کا دیا تھا نا حوالہ، بہت اعلیٰ، اندھیرا بھی پورا، رات، بادل، سمندر اور گہرائی. ظلمات بعضها فوق بعض. ایمان والوں کے لیے تو نور پر نور ہے، ان کے لیے اندھیرے ہی اندھیرے. کوئی جہریت میں پھنسا ہوا، کوئی شرک میں پھنسا ہوا، کوئی سیکولر بنا ہوا، اندھیرے. اذا اخرج یدہ لم یجدھا، ان کا حال یہ کہ ہاتھ بھی نکالتے ہیں، اندھیرے اتنے وہ بھی نظر نہیں آتے، اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اندھے. ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما له من نور. یہاں ختم کرتا ہوں کہ جن کو اللہ نور نہ دے انہیں کہاں نور مل سکتا. یہ نور سمجھا دیا کہ اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے، مسجدوں میں ملتا ہے، نیکوں کے پاس ملتا ہے. اس لیے اللہ نور السماوات والارض کا سادہ سا مفہوم سمجھنے کہ زمین و آسمان میں جس کو بھی رہنمائی مل رہی ہے، گائیڈنس، وہ شعوری طور پر ہو جیسے ہمارے لیے وہی ہے، یا بغیر شعور کے جیسے شہد کی مکھی کو آپ میں وہی کر دو، ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ انہیں وہی کر رہا، کس طرح چھتے بنانے، اس طرح شہد چوسنا. تو یہ آیت چونکہ آئی تھی اس لیے میں نے سمجھا اس کا تھوڑا سا بیان کر دوں کہ زمین و آسمان میں جس کو کوئی رہنمائی اور ہدایت مل رہی ہے تو سب اللہ کی طرف سے. جو ان پر چلتے ہیں ان کے لیے نور و نور ہے، اجر ہی اجر ہے. جو نہیں وہ اندھیروں میں پھنسے رہتے ہیں، ٹھوکرے کھاتے رہتے، دفتروں کے دفتر پی جاتے ہیں، علامہ بن جاتے ہیں. فلسفی گشتی و آگانے سے جامعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تو فلسفی بن گیا، بڑی کتابیں لکھی مگر یہ پتہ ہی نہ لگا خود کجاؤ کی، تو خود کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کس لیے آیا، یہ نہیں سیکھ سکا، سب برباد. سید ابوالحسن ندوی نے بھی اپنے لیکچر میں اللہ پر رحمت کرے بیان کیا ایک مثال دی جو پہلے نیک لوگوں نے لکھی کہ کشتی میں طالب علم سوار ہو گئے، موسم اچھا تھا، فضا عمدہ تھی، شرارتیں کرنے لگے. اس بیچارے ان پڑھ سے نا ملا سے کہنے لگے آپ نے نعت پڑھی ہے؟ تو کہنا نہیں. صرف پڑھی ہے؟ نہیں. منطق فرسا پوچھتے گئے، کہنے لگے بابا تیری پھر جو نا آدھی عمر ضائع ہو، کچھ نہیں، جب یہ علم نہیں سیکھی. اب اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، ہوا مخالف ہو، کشتی ڈولنے لگی، ڈوبنے کا مرحلہ آ گیا. بابے نے پوچھا کہ بیٹا تیرنا سیکھا ہے؟ نہیں. اس نے کہا میری آدھی برباد ہوئی تھی، اب تمہاری ساری برباد ہو. تو یہ جو فلسفی دانشور ہے نا،
کیا ملا انہیں؟ خود خداؤ کی. جب یہی نہ پتہ لگا کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، پھر کدھر جانا نہیں. خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا. بیالوجی پڑھاتے ہیں جرثومہ تھا، یہ ہو گیا. بھائی نہ لکھو، اس سے کیا لینا. یہ جس طرح بھی بن گئے. تو اب بتاؤ کہ کرنا کیا ہے، بعد میں کیا ہوگا مرنے کے بعد. خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا. یہ سوچو کہ جانا کدھر ہے. انجام کی نہیں سوچتے، خیالی باتیں. نہ کسی نے جرثومہ دیکھا، نہ کوئی بات، بس بگ بینگ ہو گیا. بڑا دین کوئی بات کہے اس کو یہ اندھے نہیں مانتے، ٹھٹھے کرتے. آپ بین دیکھے، بھائی سائنس تو کہتے ہیں مشاہدے کو، ہمارے سامنے کوئی چیز نہیں ہوئی، فرض کیا کس طرح ہوا ہوگا. یہ تھیوریاں ہیں، فیکٹس نہیں. دین جو کوئی بتاتا ہے یہ حقائق ہے، یہ اللہ کے سامنے کی باتیں اس نے آپ کی ہیں. اس کے ہاتھوں سے دنیا بنی. جو اس کا بیان ہوگا وہ تو اپنا اس کا بیان ہے، دوسرے سارے اندازے لگاتے.